السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے رمضان کا ڈے 10 ہے اور الحمدللہ سے آج ہمارا ایک پورا عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ہماری ٹرانسفارمیشن سیریز اسٹیپ ٹورڈز اللہ کا ڈے 10 ہے، اور الحمدللہ سے آج ہمارا ٹرانسفارمیشن سیریز کا لیول 1 کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے توکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ دیکھو، توکل اسے نہیں کہتے کہ آپ صرف زبانی اعتبار سے کہتے ہو کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ کیسے کریں؟ کبھی کبھار ہمیں فیل ہوتا ہے، ایک معمولی انسان کی فطرت ہے کہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، اللہ ہے تو کیا مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنوں کو سنے گا۔ دیکھو، یہ جو خیالات آتے ہیں یہ بعض مرتبہ نفس کے یا پھر شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل پہلے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہوا رہتا ہے، اور یہ نفس اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اس لیے وہ آپ کو اس طرح کے گھنونے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ برو، آج کا لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، یہ پوری آپ کی زندگی بدل دیتا ہے اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ ہاں، وہ چیز توکل ہے۔ دیکھو، توکل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ دیکھ لے گا، توکل کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایفرٹ پلس اللہ پر ٹرسٹ۔ دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف صاف سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَاسِبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوٹس کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ سوچو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے کیا اسے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ سب کے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کچھ کرے یا نہ کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے اونٹ کو باندھ کر یا پھر کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقلها وتوکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دو۔ اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہمیں پورا ایفرٹ دینا لازمی ہے۔ We have to give our best in everything what we are preparing for, what we are planning for. Then we should leave it on Allah. برو، آج سب سے بڑا ہمارا سٹریس کیا ہے؟ آج ہمارا سٹریس یہ ہے، کیا میں اللہ کے قریب ہوں گا؟ کیا اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹوں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ کیا میرا فیوچر بیسٹ ہے؟ کیا مجھے اچھی لڑکی ملے گی یا نہیں، یا پھر مجھے اچھا لڑکا ملے گا یا نہیں؟ کیا میرا فیوچر بہترین ہے؟ کیا میرا بزنس پلان جو ہے وہ ایک بہترین ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں صاف صاف فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر پورا بھروسہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ تم اپنا پورا بیسٹ ٹرائی کرو، تم اپنا پلانز بناؤ، تم اپنی بزنس پلاننگ کرو، لیکن ریزلٹس اللہ کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی اگر ایمان ہے تو توکل بھی ضرور ہوگا، یعنی اگر ہم میں ایمان ہے تو توکل ہونا لازمی ہے۔
توکل کا لیول کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ اسے ایک مثال کے طور پر یا پھر ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر سمندر کی طرف رجوع کیا اور سامنے جب دیکھا کہ راستہ بند تھا، سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا کہ اب تو ہم گئے، اب تو ہم ہلاک ہو گئے، اب ہمارے ساتھ کوئی نہیں، آگے راستہ ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر. The level of توکل جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، آج اس کا 1% بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس کے ذریعے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اور دنیا دونوں بیڑے پار ہو جائیں گے. سمندر ان کے لیے اس وقت نہیں کھلا جب وہ ڈر رہے تھے، سمندر ان لوگوں کے لیے اس وقت کھلا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا. اگر اللہ پر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہو، چاہے جو بھی شے نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ، یہ یقین ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. برو، تم پڑھائی کرو، تم پلانس کرو، تم ایوری تھنگ کرو، لیکن تمہارا ایفرٹ پورا کرنے کے بعد تم ریزلٹس کی فکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. بجائے تمہارا نفع ہو یا نقصان ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہو. اگر اس میں تمہارا کوئی نفع یا نقصان ہو، دونوں تمہارے لیے خیر کے باعث ہوں گے. یہ توکل ہے. یاد رکھو، توکل کا فارمولا سمپل ہے. اوور ایکٹنگ نہیں، اوور تھنکنگ نہیں، بس دعا اور ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور اینگزائٹی کے بجائے اللہ پر یقین ہونا ضرورت ہے. اور تیسری چیز، کنٹرول ایوری تھنگ کے بجائے سبمٹ ایوری تھنگ ٹو اللہ. آج ایک چیز جو تمہیں آج کا چیلنج سمپل ہے. آج ایک چیز جو تمہیں بہت اسٹریس دے رہی ہے، اس کا نام لکھو، اس کے لیے ایک ایکشن پلان بناؤ، پھر 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو. بھلے ہی تمہارا وہ گناہ ہو، بھلے ہی کوئی تم ڈی ایڈکشن میں جا رہے ہو. دیکھو، جب تک تمہارا توکل سٹرونگ نہیں ہوگا، جب تک تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نہیں کہ اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے، اے اللہ تو ایک مرتبہ پکارنے پر 70 دفعہ لبیک کہنے والا ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں تو میری فریاد کو سن رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا مددگار ہے. اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو، اللہ پر توکل کرو، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے سارے ٹریگرز کو بلاک کرو، اپنی ہر چیزوں کو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. دیکھو، شیطان کی بدترین تیروں میں سے ایک تیر ہے بدنگاہی. آپ کی ہر چیز کا بنیادی پوائنٹ بدنگاہی ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ توکل اللہ پر پورا توکل کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، چاہے آپ کوئی بھی گناہ میں ہو، یا پھر میسٹربیشن ہو، پارن ایڈکشن ہو، ایوری تھنگ، یا پھر ایک حرام ریلیشن شپ ہو، آپ ہر چیز سے اوورکم کر سکتے ہو. اور جب بھی تم گرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور دل میں یہ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. اور جس نے توکل سیکھ لیا وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا. اجالوں کی تلاش میں میں بھٹکا رہا، اجالوں کی تلاش میں میں بھٹکا رہا، در در جگہ جگہ میں ڈھونڈتا رہا. وہ راستہ تھا فقط مسجد کا، مگر افسوس کہ میں توبہ کے دروازے پر انجان کھڑا رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی بہترین عبادت کرتے ہوئے بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.